السلام علیکم، میرا نام ہے انس ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انس ڈیجیٹل نیوز۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم جس بارے میں ذکر کریں گے وہ کے پی کے اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ذکر کریں گے، جو خاتون سے بدتمیزی کی گئی اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے، اور ایسی سیاست کو کون پروموٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ کیا ہماری جو نئی جنریشن ہے، نئے جو آنے والے بچے ہیں وہ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، ہماری سیاست اتنی خراب کیسے ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا آج سے 10 سال پہلے بھی یوں ہی تھا، تو ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کے پی کی اسمبلی کا واقعہ بتا دوں، جو کہ صوبیہ شاہد سے ہوا کل واقعہ۔ پہلے تو وہ اسمبلی میں گئی، پھر اس کے بعد ان سے بدتمیزی کر دی گئی اور ایسے ایسے الفاظ بولے گئے جو بولتے ہوئے دوبارہ رپیٹ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ تو خدارا اپنی سیاست کو پرموٹ ایسا مت کریں، جس نے ایسی سیاست کو پرموٹ کیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے، اور یہ غلطی آپ کو، اگر آپ کے سامنے آپ کی ماں بہن کے ساتھ ایسے الفاظ بولے جائیں تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی، تو یہ سمجھ لیں ایک بار۔ آپ کل جو اسمبلی کے اندر ہوا ابھی تک کسی نے نوٹس نہیں لیا ادھر کا، کیونکہ ادھر کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، ان کو چاہیے سب سے پہلے ادھر نوٹس لے۔ اگر یہی واقعہ اگر نون لیگ کرتی تو میں جب بھی یہی بات کرتا، اب پی ٹی آئی نے کیا ہے جب بھی وہی بات کروں گا۔ یہ واقعہ بہت غلط ہوا ہے اور ہماری سیاست کو بدتمیزی پہ پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ کس طرح پروموٹ کر دیا گیا کہ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے، جو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کو ایک ذہن بنا دیا گیا کہ آپ نے گالی کے علاوہ، یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی میں کافی ایسے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ماں بہن کی عزت کے بارے میں پتا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی پروموٹ کر دیے گئے ہیں جس طرح کل کے پی کے اسمبلی میں ہوا۔ کیا یہ ٹھیک تھا؟ ایسی بات ہونی چاہیے تھی کیا؟ کے پی کے اسمبلی میں جو آپ نے کیا ہے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی تھے وہ کون تھے؟ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن تھے انہوں نے کیا ہے۔ کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی لوٹا پھینک رہا ہے، کوئی چرس پھینک رہا ہے، کوئی بیڑا پھینک رہا ہے۔ خدارا کچھ رحم کرے ہمارے ملک پہ، کچھ ہماری سیاست کو اچھا بننے دے۔ ہماری سیاست اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سیاست میں جاؤں گا تو اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے آپ کو بے غیرت ہونا پڑے گا۔ خدارا ایسا کام مت کریں جس سے ہماری سیاست گندی ہو جائے، ہماری سیاست کو گالم گلوچ والی نہ بنائیں۔ ہماری سیاست اچھی تھی۔ میں نے آپ کو الیکشن کے دن میں جو میری ویڈیو آئی تھی، میں نے اس میں بھی سامنے کہا تھا، میں نے کہا آپ اختلاف کریں مگر کسی سے لڑائی نہ کریں، یہ صرف ایک نظریہ ہے نہ کہ کوئی جنگ ہے۔ آپ نے اس کو جنگ سمجھی ہے، جنگ نہ سمجھے۔ آپ ہر کسی سے بات کریں، ملک کو ترقی دے۔ ایک سیاست ہوتی ہے، سیاست ہے، نظریے کی بات ہے، باقی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ آپ کسی پہ اچھال رہے ہیں، جوتا اچھالتے ہیں، لوٹا اچھالتے ہیں، تو یہ ہماری سیاست نہیں ہے، یہ ہماری بدتمیزی ہے جو ہمیں سکھا دی گئی ہے نوجوان کو بہت زیادہ۔ تو خدارا رحم کریں، یہ جو بدتمیزی ایک بار سیکھ جاتی ہے تو سکھائی جاتی ہے، وہ 5 سال بعد تک بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے، نئے سے نئے سیکھتا رہتا ہے اور آخر کار اس کا ایک نہایت خوفناک نتائج ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام مت کریں جس سے ہماری سیاست بری بنے، دوسرے ملکوں میں ہمارا پاکستان کا جو سر ہے وہ نیچے کے جھکے۔ تو ایسے کام مت کریں، اپنی سیاست کو اچھے طریقے سے پروموٹ کریں۔ اب پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جو سب کہتے تھے فضل الرحمان ڈیزل ہے، ڈیزل ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیزل ہے، ڈیزل ہے، تو خدارا ایسے کام مت کریں اپنی سیاست۔ اگر کوئی نون لیگ کا بھی یہی کہتا ہے تو اس کو بھی میں کہوں گا خدارا ایسا کام مت کریں۔ عمران خان صاحب تو بہت ہی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، ایسے بات نہ کریں۔ آپ اب ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، آپ ان کی بیل بجاتے ہیں، آپ گئے ہیں دروازے پہ، آپ کہتے تھے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تو آپ کو بات کرنی پڑی ہے، آپ سب سے بات کریں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ سب لوگوں سے بات کریں گے، نون لیگ سے بھی بات کریں گے، پی پی سے بھی، اور کرنا پڑتا ہے سیاست میں۔ اگر سیاست میں بات مت کرے تو یہ ایک جنگ بن جاتی ہے، مگر جنگ نہیں ہوتی، یہ ایک سیاست ہوتی ہے، آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ اگر میں نہیں کہتا کہ آپ بات نہ کریں مولانا فضل الرحمان سے، آپ ان کے پاس جائیں، بات کریں، مگر اتنا کریں کہ آپ ان کو جانے قابل بھی رہیں۔ آپ ان کو پہلے ڈیزل کہتے ہیں، اگر آپ ڈیزل کہتے ہیں، آپ کے جو ووٹر ہوں گے، جو آپ کو ووٹ دیتے ہوں گے، وہ آپ سے زیادہ کہیں گے، وہ اپنے گھر میں کہیں گے۔ اگر انہیں کوئی منع کرے گا تو وہ جب بھی ایک بڑے سخت الفاظ میں اس کو ڈیزل کہیں گے۔ تو اس طرح کا کام نہ کریں۔ اب آپ گئے ان کے گھر، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یوں بیل بجا کے آپ کہیں ڈیزل صاحب ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں، تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے۔ تو خدارا کچھ اس بارے میں سوچیں، اپنی سیاست کو اچھی طرح سے لے کے جائیں، نہ کہ آپ ایسی سیاست پروموٹ کر دیں کہ ہر گالم گلوچ ہماری سیاست میں ہو،
ہماری سیاست کے الفاظ میں گالی ہو اور ہمارے سیاست میں ماں بہن کی عزت نہ ہو. اس چیز کو لازمی سب سے پہلے سیاست میں آپ نے سیکھنا ہے تو اخلاق سیکھنا ہے. سب سے پہلے یہ سیکھیں اگر آپ اپنی سیاست کو ترقی دینا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں, ورنہ نہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور نہ ہی ہماری سیاست بھی ایسی رہے گی, نہ سیاست ترقی کرے گی. تو کل کا جس طرح واقعہ ہوا تو اس کی میں آپ کو ساتھ ہی ویڈیو لگا دوں گا اپنے, تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی دل بڑا ایک قسم کا آپ کو ایک پریشان ہو جائیں گے آپ, کیا ہمارے ملک میں ایسی سیاست ہے؟ ہم اپنی ماں بہن اور خواتینوں کی جو ہمیں اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ان کا احترام ہم پہ لازم ہے, تو ہم یہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ ان پہ لوٹے اچھالے جا رہے ہیں, ان پہ جو نسوار ہے وہ پھینکی جا رہی ہے, ان کے لیے غلط الفاظ جو انسان بول بھی نہیں سکتا, جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, وہ الفاظ KP کے اسمبلی میں گئے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو گزارش کرتا ہوں اس کے بارے میں لازمی نوٹس لیا جائے اور جو شخص ایسے بات کر رہا ہے اس کے سامنے اس کو بٹھایا جائے اور اس کے گھر والوں کو بلایا جائے. تو آپ اس کو ویڈیو کو شاید آپ نے سنی بھی ہوگی, تو اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ سرچ کریں اس کے بارے میں, جو الفاظ وہ کہہ رہے اسے بٹھایا جائے اور اس کے گھر والوں کو بٹھایا جائے اور اسے چلا کے دکھایا جائے بھی آپ کے جو گٹر ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو خدارا ایسے کام مت کریں. انشاءاللہ اب تک میری ویڈیو اتنی ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.